ایران نے امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا تو اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا ایران نے جہازوں کی نقل و حرکت کے حوالے سے غیر متعلقہ ممالک پر حملے کیے، جنوبی کوریا کے کارگو جہاز کو بھی نشانہ بنایا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ جنوبی کوریا بھی اس مشن میں شامل ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی 7 چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ ہمارے پاس پہلے سے بہتر ہتھیار اور گولہ بارود موجود ہیں، ہمارے اڈے ضروری سامان سے لیس ہیں۔ آج پیٹ ہیگزیت اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ڈن کین پریس کانفرنس کریں گے۔ ایران نے امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا تو اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ امریکی صدر کی جانب سے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے جہازوں کی نقل و حرکت کے حوالے سے غیر متعلقہ ممالک پر حملے کیے، جنوبی کوریا کی کارگو جہاز کو بھی نشانہ بنایا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ جنوبی کوریا بھی اس مشن میں شامل ہو جائے۔ ایران نے امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا تو اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ایران کی 7 چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا ہے، ہمارے پاس پہلے سے بہتر ہتھیار گولہ بارود ہی موجود ہے۔ پیٹ ہیگزیت چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف آج نیوز کانفرنس کریں گے۔ پیٹ ہیگزیت چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کل صبح نیوز کانفرنس کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پہلے سے بہتر ہتھیار گولہ بارود موجود ہے۔ ایران کی 7 چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ جنوبی کوریا بھی مشن میں شامل ہو۔ امریکی صدر کی جانب سے امریکی ٹی وی کو یہ اہم انٹرویو دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے جنوبی کوریا کے کارگو جہاز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا تو اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ پیٹ ہیگزیت اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ڈن کین کل صبح اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کی 7 چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا، ہمارے پاس پہلے سے بہتر ہتھیار اور گولہ بارود موجود ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے اہم بیان میں کہا، ایران نے جہازوں کی نقل و حرکت کے حوالے سے غیر متعلقہ ممالک پر حملے کیے، جنوبی کوریا کی کارگو جہاز کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران نے امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا تو اس کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ امریکی صدر کی جانب سے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیا گیا۔ یو اے ای کا ایران کی جانب سے ایک اور میزائل حملے کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات نے چھٹے ایرانی حملے پر الرٹ جاری کر دیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ہمارا دفاعی نظام ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں سے نمٹ رہا ہے۔ دھماکوں کی آوازیں میزائل حملے ناکام بنانے کی وجہ سے سنی گئیں۔ اماراتی دفاعی نظام نے متعدد ڈرون، بیلسٹک اور کروز میزائل ناکارہ بنائے۔ ادھر ایرانی عسکری حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کا متحدہ عرب امارات پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارا دفاعی نظام ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں سے نمٹ رہا ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھماکوں کی آوازیں میزائل حملے ناکام بنانے کی وجہ سے سنی گئیں۔ اماراتی دفاعی نظام نے متعدد ڈرون، بیلسٹک اور کروز میزائل ناکارہ بنائے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے، متحدہ عرب امارات نے چھٹے ایرانی حملے پر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ہمارا دفاعی نظام ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں سے نمٹ رہا ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق تہران کی جانب سے 4 میزائل داغے گئے۔ حکام کے مطابق دفاعی نظام مکمل فعال اور خطرے کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تینوں میزائلز کو تباہ کر دیا جبکہ ایک میزائل سمندر میں جا گرا۔ رائٹرز کے مطابق ایران کی جانب سے فجیرہ پر ہونے والے ڈرون حملے کے بعد پیٹرولیم صنعتی مقام پر بھی آگ بھڑک اٹھی۔ اماراتی میڈیا نے بتایا حملے میں 3 افراد معمولی زخمی ہوئے۔ عرب میڈیا کے مطابق موجودہ صورتحال کے باعث شارجہ اور دبئی ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل کر دیا گیا ہے۔ ادھر برطانوی ادارے نے کہا ہے کہ ایران کے حملے میں راس الخیمہ کے قریب تجارتی جہاز میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق تہران کی جانب سے 4 میزائل داغے گئے۔ حکام کا یہ بتانا ہے کہ دفاعی نظام مکمل فعال اور خطرے کا جواب دیا جا رہا ہے۔ 3 میزائلز کو تباہ کر دیا جبکہ ایک میزائل سمندر میں جا گرا۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق تہران کی جانب سے 4 میزائل داغے گئے۔ حکام کے مطابق دفاعی نظام مکمل فعال اور خطرے کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تینوں میزائلز کو تباہ کر دیا جبکہ ایک میزائل سمندر میں جا گرا۔ رائٹرز کے مطابق ایران کی جانب سے فجیرہ پر ہونے والے ڈرون حملے کے بعد پیٹرولیم صنعتی مقام پر بھی آگ بھڑک اٹھی۔ اماراتی میڈیا نے بتایا حملے میں 3 افراد معمولی زخمی ہوئے۔ عرب میڈیا کے مطابق موجودہ صورتحال کے باعث شارجہ اور دبئی ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل کر دیا گیا ہے۔ ادھر برطانوی ادارے نے کہا ہے کہ ایران کے حملے میں راس الخیمہ کے قریب تجارتی جہاز میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق تہران کی جانب سے 4 میزائل داغے گئے۔ حکام کا یہ بتانا ہے کہ دفاعی نظام مکمل فعال اور خطرے کا جواب دیا جا رہا ہے۔ 3 میزائلز کو تباہ کر دیا جبکہ ایک میزائل سمندر میں جا گرا۔
जनूबी वजीरिस्तान से खबर, जहां पाक फौज ने खवारिज का चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। हमले में 7 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। खवारिज ने आर्मी पोस्ट पर बारूद से भरी गाड़ी से हमला करने की कोशिश की। पाक फौज के हाई अलर्ट दस्तों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए खवारिज की गाड़ी को हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। बात करेंगे इसी पर, सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, बताइएगा किस तरह इस मजमूम कोशिश को पाक फौज ने नाकाम बनाया? जी बिल्कुल, बहुत अहम अपडेट है और जनूबी वजीरिस्तान का बहुत अहम इलाका भी है, ऑपरेशनली भी आजम वर्सक इसको कहते हैं। इसमें खारजियों ने बारूद से भरी गाड़ी के जरिए आर्मी पोस्ट पर हमला करने की नीयत उनकी थी। पाक फौज के हाई अलर्ट चाकू चौबंद दस्तों ने बरवक्त कार्रवाई करके इस गाड़ी को हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह किया है। सिक्योरिटी सोर्सेज का कहना है कि खुदकुश हमला आवर और गाड़ी को पोस्ट से फासले पे निशाना बनाने से न सिर्फ बड़े जानी नुकसान से बचाव हुआ, बल्कि हमला आवर खवारजी भी हलाक हुआ। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले रखा है। सर्च ऑपरेशन एंड कॉर्डन ऑफ उसको एरिया को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और सैनिटाइजेशन, ताकि मजीद भी अगर कोई उनके सहूलतकार मौजूद हैं जो कि भारतीय सरपरस्ती याफ्ता हैं, उनको भी तलाश करके खत्म किया उनको भी तलाश करने की कोशिश की जा रही है। सुमेरा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और नाजरीन, एक बार फिर से खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक तेहरान की जानिब से 4 मिसाइल दागे गए। हुकाम के मुताबिक दिफाई निज़ाम मुकम्मल फाल और खतरे का जवाब दिया जा रहा है। 3 मिसाइलों को तबाह कर दिया, जबकि 1 मिसाइल समंदर में जा गिरा। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की जानिब से फुजेरा पर होने वाले ड्रोन हमले के बाद पेट्रोलियम सनती मकाम पर आग भड़क उठी। अमाराती मीडिया ने बताया कि हमले में 3 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं, जबकि अरब मीडिया के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के बायस शारजा और दुबई एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। उधर बरतानवी इदारे ने कहा है कि ईरान के हमले में रासुल खैमा के करीब तिजारती जहाज में आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया है। अमरीका और ईरान में कशीदगी बरकरार। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी जंगी जहाज पर 2 मिसाइल दाग दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी नेवी के जहाज ने मुतादिद बार वार्निंग को नजरअंदाज किया, जिसके बाद मिसाइल दागे गए। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया प्रोजेक्टाइल वार्निंग शूट के तौर पर फायर किए गए हैं। पासदारान इनकलाब ने बहरी जहाज की महफूज नकलो हरकत के लिए आबने हुर्मुज़ का नया नक्शा जारी कर दिया। दूसरी जानिब सेंटकॉम ने ईरानी मीडिया के दावों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक अमेरिका के किसी बहरी जहाज पर कोई मिसाइल नहीं लगा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी और प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अमल दरामद जारी है। आबनाए हुर्मुज़ पर फंसे जहाज़ों को निकालने का मिशन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से नए ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। कहा कई मुमालिक जिनका ईरान जंग से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने मदद मांगी है। अमरीका फंसे हुए जहाज़ों को निकालने के लिए महफूज रास्ता देगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ इंसानी हमदर्दी पर किया जा रहा है। किसी भी किस्म की मुदाखलत का जवाब सख्ती से दिया जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक प्रोजेक्ट फ्रीडम में जंगी जहाज़, 100 से ज़्यादा तैयारे, ड्रोन सिस्टम्स और 15,000 अहलकार शामिल होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ बहरी आमदोरफ्त को महफूज बनाने के लिए होंगे। ईरान ने आबने हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया। ईरानी पार्लियामान में कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा आबने हुर्मुज़ और खलीज फारिस का इंतजाम ट्रंप के ख्याली बयानात से नहीं चलेगा। बहरी निज़ाम में किसी भी अमरीकी मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अमरीकी बहरिया को खबरदार किया है कि आबने हुर्मुज़ के करीब ना आए। जारहाना कार्रवाइयाँ मौजूदा सूरत हाल को मजीद पेचीदा करेंगी। तिजारती जहाज और टैंकर्स बगैर इजाज़त नकलो हरकत से गुरेज करें। जबकि 2 अमरीकी परचम बरदार बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने में कामयाब हुए। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड का दावा। बयान में कहा कि अमरीकी परचम बरदार तिजारती जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के बाद अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं। अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इस वक्त खलीज ओमान में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत तैनात हैं। यूएस नेवी आबनाए हुर्मुज़ पर समंदरी आमदोरफ्त की बहाली की कोशिशों में मुआवनत कर रही है। पाकिस्तान की सालिसी पर भरपूर एतमाद। अमेरिका ने जब्त किया गया ईरानी जहाज और हमले के 22 अरकान को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। 15 अरकान रमदान क्रॉसिंग पॉइंट से ईरान पहुंच गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं इलाकाई अमन के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और सालिसी की कोशिशों पर कारबंद है। का ईरान जंग, आबनाए हुर्मुज़ पर टेंशन और पाकिस्तान का अमन मिशन।
اسلام آباد مذاکرات، سفارتکاری اور ثالثی کی کوششوں پر کاربند۔ امریکہ کا بھی پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan. Your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. I think Pakistan is terrific. I think the Field Marshal is fantastic. I think the Prime Minister of Pakistan is great. اسی اعتماد کے پیش نظر امریکہ نے ایران کا ضبط کیا گیا جہاز اور عملے کے 22 اہلکار پاکستان منتقل کر دیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی تصدیق کر دی، کہا ایرانی جہاز بھی ضروری مرمت کے بعد حوالے کر دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جہاز کے عملے کی واپسی ایران اور امریکہ کے تعاون سے ہی ممکن ہوئی۔ پاکستان اعتماد سازی کے لیے ایسے اقدامات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عملے کے 15 ارکان وطن واپس پہنچ گئے۔ امریکی فورسز نے ایرانی بحری جہاز توسکا کو 19 اپریل کو قبضے میں لیا تھا۔ ایرانی جہاز کی پاکستان کے ذریعے ایران کو واپسی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شاندار سفارتکاری کی ایک اور مثال ہے۔ اور جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی عمل میں سست روی کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ پاکستان کے ذریعے واشنگٹن کا جواب موصول ہو گیا، جائزہ لے رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی کی پریس بریفنگ، کہا امریکہ کے غیر ضروری مطالبات مذاکرات آگے بڑھانے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے عمان سے مذاکرات جاری ہیں۔ اوپیک سے متحدہ عرب امارات کی علیحدگی منفی اور غیر تعمیری اقدام ہے۔ اہم خبر، صومالی بحری قزاقوں اور آنر 25 جہاز کے مالک کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ شپنگ ذرائع کے مطابق صومالی حکومت نے پاکستان کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ 11 پاکستانیوں سمیت تمام یرغمالی محفوظ ہیں۔ رضوان عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رضوان، ذرائع کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جہاز کے مالک اور بحری قزاقوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ صومالی حکومت نے بھی حکومت پاکستان سے رابطہ کیا اور تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ بتایا ہے کہ جہاز میں یرغمالی 11 پاکستانیوں سمیت تمام یرغمالی محفوظ ہے۔ شپنگ ذرائع نے بتایا کہ صومالی حکومت کے 2 بحری جہاز قزاقوں کی مسلسل نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ بحری قزاقوں نے جہاز کی لوکیشن تبدیل کی ہے۔ صومالی حکومت کو توقع ہے کہ یہ لوکیشن اس لیے تبدیل کی گئی ہے کہ بحری قزاق محفوظ راستہ چاہتے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے تعاون کا کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے۔ ایک بہت ضروری بات جو شپنگ ذرائع نے کہی ہے اور صومالی حکومت کے ذرائع کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ بعض پاکستانی فیملیز نے ایک NGO کے ذریعے بحری قزاقوں سے رابطے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستانی فیملیز بحری قزاقوں سے براہ راست رابطہ نہ کریں، حوالے سے ان سے رابطے میں اور جلد پاکستانیوں کو چھڑا لیا جائے گا۔ جلد پاکستانیوں کو چھڑا لیا جائے گا۔ رضوان عالم ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی عظیم اور تاریخی فتح پر کراچی میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سیاستدانوں اور کاروباری شخصیات نے پاک فوج سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ حفیظ بلوچ رپورٹ کریں۔ مارکہ حق میں پاکستان کی تاریخی جیت کا جشن۔ سندھ حکومت کی جانب سے کراچی میں پروقار تقریب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا افواج پاکستان اور قوم نے دنیا کو بتا دیا ہم متحد ہیں۔ ایک فالس فلیگ آپریشن بھارت نے کیا اور اس کا الزام پاکستان پہ ڈالا۔ انہوں نے ملٹری اگریشن شروع کی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں انہیں پتہ چل گیا کہ اس ملک جو پورا ملک متحد ہے اس سے لڑنا ممکن نہیں ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن بولے پاک فضائیہ کے جوانوں نے جس طرح دشمن کے جہاز گرائے وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ جب ہماری فورسز نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا تو وہ دن کسی عید یا کسی تہوار سے کم نہیں تھا۔ جوانوں نے، ہماری ایئر فورس نے بھارت کی دھجیاں اڑا دی۔ بھارت آج بھی جو ہے وہ شرمندگی میں مبتلا ہے۔ معروف کاروباری شخصیات نے تاریخی فتح پر قوم کو مبارکباد دی۔ یہ سال جو ہے پچھلے 1 سال اور خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد پاکستانی اس کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے۔ تو مارکہ حق میں جو ہے وہ دنیا بھر میں پاکستانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں۔ دشمن شاید پاکستان کو کمزور سمجھ رہا تھا اور بڑھ کے آگے آ رہا تھا، اور اس غرور کو افواج پاکستان نے اور ہماری ایئر فورس نے بالکل خاک میں ملا دیا۔ لیجنڈری اسکواش چیمپئن جہانگیر خان نے کہا دشمن کی جارحیت کا افواج پاکستان نے ہمیشہ مضبوط اور فیصلہ کن جواب دیا۔ جو چیز ہم کھیل کے میدان میں پرفارم کر کے حاصل کرتے ہیں وہ بولنے سے نہیں ہوتا، اور ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے۔ ہم بڑے آج بھی دیکھیں
दुनिया में जो मशरूइयत है वो ये है कि एक पीसफुल कंट्री है, हम हमेशा पीस को लेके चलते हैं, मगर कोई अगर इसको मैली आंख से देखता है तो उसको उस तरह जवाब भी देते हैं। तकरीब के दौरान स्क्रीन पर समा की तारीखी कवरेज भी दिखाई गई। गुलकार साहिर अली बग्गा की परफॉर्मेंस ने शुरका का लहू गरमाया। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब, जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, दुनिया को बता दिया पाकिस्तान मजबूत मुल्क है। बिलावल भुट्टो का कराची में मार्का हक की तकरीब से खिताब, कहा जब भी आजमाइश आई तो हम जगमगाए नहीं, डट कर खड़े रहे। हम वो कौम नहीं जो अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता करे। 1 year ago, the world watched Pakistan. Some doubted us, some underestimated us. Today, the world knows Pakistan stands, Pakistan endures, and Pakistan prevails. Victory is measured by dignity preserved, by sovereignty defended, by the message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silent, and Pakistan will never surrender. We have never glorified war, but when the test came, we did not falter. We stood our ground, not out of aggression, but out of necessity. We are not a nation that bows before pressure. We are not a nation that compromises its sovereignty. We are a nation that rises again and again, stronger, prouder, and more united.